رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ قوس الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میادان ارضہ، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات شاہ فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ کے آ جائیں تو بہتر رہے گا صلوات پڑھتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بحمد للہ، بتوفیق الہی، بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام۔ تمام مدحت و منقبت، تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ستائش وقف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے منور فرمایا۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مجتبیٰ، ان مرتضیٰ اور ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنایا، انسان کو دیکھا تو با ایمان بنایا، با ایمان کو دیکھا تو سلمان بنایا، سلمان کو دیکھا تو فخر سلمان بنایا۔ یعنی ان ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے کوہ کو دیکھا تو طور بنایا، ظلمت کو دیکھا تو نور بنایا، خاطی کو دیکھا تو در بنایا، خاطی کو پتھر کو دیکھا تو در بنایا، خاطی کو دیکھا تو حر بنایا۔ ایک صلوات پر دیجئے عظمت آل محمد پر بآواز بلند۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں کائنات کا پالنے والا، کائنات کا خالق امامت کے عنوان پر گفتگو فرما رہا ہے۔ امامت کے حوالے سے کائنات کا پالنے والا اور پالنہار گفتگو کر رہا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائلوں میں بھی اپلیکیشن موجود ہوتی ہے سرچ کرنے والا قرآن۔ آپ جا کے سرچ کیجئے گا تو اتفاق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں امامت کا تذکرہ بھی 12 ہی مرتبہ کیا۔ امامت کا تذکرہ بھی 12 ہی مرتبہ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فقط ہم عزاداروں کے دل کی دھڑکنوں کا نام 12 نہیں ہے، بلکہ قرآن کے دل کا تاج بھی 12 ہے۔ یعنی فقط اور فقط ہم 12 کے بنا نہیں ہیں، اللہ نے قرآن مجید کو بھی 12 کا محتاج بنایا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب قرآن 12 کے بنا نہیں رہ سکتا تو مسلمان 12 کے بنا کیسے رہے گا؟ چلتے رہیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے کل شیء، ہر چیز کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے امام مبین میں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی ہر شے کا علم ہے امام کے پاس۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے پوری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ ہر شے کو جانتے ہیں امام، جانتے ہیں کیا کیا جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا چونکہ اللہ نے بتا دیا کہ ہر شے کائنات کی جو کچھ بھی ہے وہ امام مبین کے پاس ہے، تو بھیا آیت نے صریحی طور پر یہ تو اعلان کر دیا کہ امام چاہے کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی دور کا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا۔ متوجہ رہیے گا، ہم نے ہر شے کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شمس و قمر کیا ہے امام جانتے ہیں، بحر و بر کیا ہے امام جانتے ہیں، خشک و تر کیا ہے امام جانتے ہیں، حجر و شجر کیا ہیں امام جانتے ہیں، فرس و جمل کیا ہیں امام جانتے ہیں، دشت و جبل کیا ہے امام جانتے ہیں، لوح و قلم کیا ہے امام جانتے ہیں، عرش و کرسی کیا ہے امام جانتے ہیں، فرش و عزا کیا ہے امام جانتے ہیں، آسمان کیا ہے امام جانتے ہیں، زمین کیا ہے۔ میری طرف متوجہ رہیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کیا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم ہے امام کے پاس۔ شمس و قمر کیا ہے امام جانتے ہیں، بحر و بر کیا ہے امام جانتے ہیں، خشک و تر کیا ہے امام جانتے ہیں، حجر و شجر کیا ہے امام جانتے ہیں، دشت و جبل کیا ہے امام جانتے ہیں، فرس و جمل کیا ہے امام جانتے ہیں، لوح و قلم کیا ہے امام جانتے ہیں، ستارے کیا ہیں امام جانتے ہیں، سیارے کیا ہیں امام جانتے ہیں، منارے کیا ہیں امام جانتے ہیں، مناکب کیا ہیں امام جانتے ہیں، کواکب کیا ہیں امام جانتے ہیں، لوح کیا ہے امام جانتے ہیں، قلم کیا ہے امام جانتے ہیں، عرش کیا ہے امام جانتے ہیں، جنت کیا ہے امام جانتے ہیں، دوزخ کیا ہے امام جانتے ہیں، حوریں کیا ہیں امام جانتے ہیں، غلمان کیا ہیں امام جانتے ہیں، کوثر کیا ہے امام جانتے ہیں، سلسبیل کیا ہے امام جانتے ہیں، ہوائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، فضائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، گھٹائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، خلائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، کہکشائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، تمنائیں کیا ہیں امام جانتے ہیں، نفسیات کیا ہے امام جانتے ہیں، خواہشات کیا ہے امام جانتے ہیں، نفسیات کیا ہے امام جانتے ہیں، خواہشات کیا ہے امام جانتے ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیوں خاموش ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ ہوائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، فضائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، خلائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، گھٹائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، کہکشائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، فضائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، خواہشات کیا ہے امام جانتے ہیں، نفسیات کیا ہے امام جانتے ہیں، تمنائیں کیا ہے امام جانتے ہیں، جمادات کیا ہے امام جانتے ہیں، نباتات کیا ہے امام جانتے ہیں، حیوانات کیا ہے امام جانتے ہیں، چاند کیا ہے امام جانتے ہیں، سورج کیا ہے امام جانتے ہیں، سورج کی روشنی کیا ہے امام جانتے ہیں، چاند کی چمک کیا ہے امام جانتے ہیں، ستاروں کی دمک کیا ہے امام جانتے ہیں، پھولوں کی مہک کیا ہے امام جانتے ہیں، چڑیوں کی چہک کیا ہے امام جانتے ہیں، ڈالیوں کی لچک کیا ہے امام جانتے ہیں، اور اتنے ہی نہیں اقلام کیا ہے امام جانتے ہیں، کرتاس کیا ہے امام جانتے ہیں، کتب کیا ہے امام جانتے ہیں، اقلام کیا ہے امام جانتے ہیں، کرتاس کیا ہے امام جانتے ہیں، ملا کیا ہے امام جانتے ہیں، مولوی کیا ہے امام جانتے ہیں، صحابی کیا ہے امام جانتے ہیں، تابعی کیا ہے امام جانتے ہیں، تابعی کیا ہے امام جانتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے امام جانتے ہیں، آسمان کے راستے کیا ہے امام جانتے ہیں، آسمان کے راستے کیا ہے امام جانتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں آدم کیا ہے امام جانتے ہیں، نوح کیا ہے امام جانتے ہیں، کائنان کیا ہے امام جانتے ہیں، شیز کیا ہے امام جانتے ہیں، اور فقط اتنا ہی نہیں آدم کا علم امام جانتے ہیں، نوح کا تقوی امام جانتے ہیں، موسیٰ کی ہیبت امام جانتے ہیں، سلیمان کی حکومت امام جانتے ہیں، ایوب کا صبر امام جانتے ہیں، تخت و تاج امام جانتے ہیں، یوسف کا حسن و جمال امام جانتے ہیں، یعقوب کی بینائی کیسے پلٹا امام جانتے ہیں، یعقوب کی بینائی کیسے پلٹا امام جانتے ہیں۔ اب ایک اور جملہ کہوں، امام کا بچپنا ہو وہ تب بھی امام ہے، امام کی جوانی ہو وہ تب بھی امام ہے، امام کی ضعیفی ہو وہ تب بھی امام ہے، اور امام کی علامت یہ ہے کہ امام عالم ہوتا ہے تو چاہے امام بچپنا ہو وہ تب بھی عالم ہے، امام کی جوانی ہو وہ تب بھی عالم ہے، امام کی ضعیفی ہو وہ تب بھی عالم ہے۔ اب کائنات سے سوال ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی ہمیں ایک ایسا امام لا کے دکھا دو جو دنیا میں آیا ہو تب بھی امام ہو، دنیا سے گیا ہو تب
اب بھی امام ہو، خدا کی قسم کائنات ڈھونڈنے نکلے گی، آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، بینائی نابینائی میں بدل جائے گی، قلم عاجز آ جائیں گے مگر لکھ نہیں پائیں گے، مجبوراً جانا پڑے گا ابو طالب کی دہلیز پر، جانا پڑے گا ابو طالب کی دہلیز پر، اس لیے کہ ابو طالب ہی کے گھر میں دو بشر ایسے ملے جو دنیا میں آئے تب بھی امام، دنیا سے گئے تب بھی امام، ایک کا نام علی، ایک کا نام حسین۔ اما علی نے آغوش رسالت میں آتے ہی قرآن سنا کے بتایا ہم آتے ہی عالم ہیں، حسین نے نیزے کی بلندی پر ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر بابا غلام۔ تو یہ ہے امام، یہ ہے امام کی حقیقت، اسے کہتے ہیں امام۔ میں نے گزشتہ برس 3 مجلسیں پڑھی تھی امام کے موضوع پر، اب وہیں سے جہاں ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ لے کے جائیے خدا کی قسم امام کسے کہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا تھا امام سے، میں نے عرض کیا تھا اسے چھوڑ رہا ہوں، پوچھنے والے نے جب پوچھا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں تو امام نے کہا تھا سنو، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، امام اللہ کی حجت ہوتا ہے، امام اللہ کی آنکھ ہوتا ہے۔ مجھے سہارا لینا ہے اس کا، بس آپ کی توجہ چاہیے، مجھے وہ نہیں پڑھنا جو پڑھا تھا۔ امام اللہ کی حجت ہوتا ہے، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ اب جا کے آپ کلمے کی گوگل پہ تعریف دیکھے گا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا اور شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کلمے سے آگے چلا جائے وہ بھی بیکار ہے، کلمے سے پیچھے رہے وہ بھی بیکار ہے، کلمے سے آگے جائے وہ بھی کافر ہے، کلمے سے پیچھے رہے وہ بھی کافر ہے۔ امام اللہ کا کلمہ ہے تو علی اللہ کا کلمہ ہے، علی اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمے کی تعریف یہ ہے جو کلمے سے آگے جائے وہ بھی کافر، جو پیچھے رہے وہ بھی کافر۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر کے میدان میں رسول نے جو علی سے آگے چلے گئے تھے پیچھے کیوں بلایا جب پیچھے رہ گیا۔ نہیں، جتنے خاموش بیٹھے ہیں سب کا ہاتھ اٹھے، جتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس حسین ہے، میرے گھر والوں کا ذکر نہیں ہے، مولا حسین کا تذکرہ ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، مولا کائنات کا تذکرہ ہے۔ میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ امام فقط دنیا میں آ کر امام نہیں ہوتا، دنیا سے پہلے بھی امام ہوتا ہے، مگر 1 منٹ تمہید چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا کہ کیسے دنیا میں آنے سے عالم انوار میں امام ہوتا ہے۔ سنیے گا کیا کہا، الامام کلمۃ اللہ، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا الامام حجت اللہ، امام اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حجت کسے کہتے ہیں؟ اصول کافی کتاب کا نام ہے، 2 جلد ہے، 15واں باب ہے، آپ جا کے پڑھیں تو چھٹے امام نے فرمایا الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق۔ قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے بھی ہو، جو مخلوق سے پہلے بھی ہو، ایسے سنیں گے جو مخلوق سے پہلے بھی ہو، جو مخلوق کے ساتھ بھی ہو، جو مخلوق کے بعد بھی ہو۔ حجت کی تعریف کیا ہے؟ حجت جو مخلوق سے پہلے بھی ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو، مخلوق کے بعد بھی ہو۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام اللہ کی حجت ہوتا ہے۔ حجت کی تعریف کیا ہے؟ جو مخلوق سے پہلے بھی ہو۔ اب یہ مخلوق کیا ہے؟ کائنات میں خدا کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ مخلوق ہے۔ شمس و قمر مخلوق، بحر و بر مخلوق، خشک و تر مخلوق، حجر و شجر مخلوق، دشت و جبل مخلوق، فرس و جمل مخلوق، ستارے مخلوق، سیارے مخلوق، منارے مخلوق، کواکب مخلوق، جنت مخلوق، جہنم مخلوق، دوزخ مخلوق، کوثر مخلوق، سلسبیل مخلوق، ستارے مخلوق، سیارے مخلوق، ہوائیں مخلوق ہیں، فضائے مخلوق ہیں، گھٹائیں مخلوق ہیں، سیارے مخلوق ہے، جملہ کہوں مولوی مخلوق ہے، صحابی مخلوق ہے، مفتی مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق ہے، اسرائیل مخلوق ہے، جبرائیل مخلوق ہے، اور آگے بڑھوں آدم مخلوق ہے، شیس مخلوق ہے، موسیٰ مخلوق ہے، عیسیٰ مخلوق ہے۔ حجت کی تعریف کیا ہے؟ الحجت قبل الخلق، حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو، جو مخلوق سے پہلے ہو۔ میرا علی کیا ہے؟ اللہ کی حجت ہے،
حجت کی تعریف یہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو. اب حجت کی تعریف یہ ہے جو مخلوق سے پہلے ہو تو میرا حق ہے کہ میں کہوں خدا کی قسم شمس و قمر نہ تھے, علی تھا. بحر و بر نہ تھے, علی تھا. لوح و کلام. بس آ رہا ہوں, منزل پہ منزل پہ آ رہا ہوں. شمس و قمر نہ تھا, علی تھے. بحر و بر نہ تھے, علی تھے. لوح و قلم نہ تھے, علی تھے. ہوائیں نہ تھی, علی تھے. فضائیں نہ تھی, علی تھے. جملہ کہوں علم دینے والا تھا, آدم نہیں تھے. آدم نہیں تھے, علم دینے والا تھا. موسیٰ نہیں تھے, کشتی چلانے والا تھا. ابراہیم نہ تھے, خلت بچانے والا تھا. موسیٰ نہ تھے, ہیبت دینے والا تھا. عیسیٰ نہ تھے, مسیحائی کا معجزہ دینے والا تھا. اما بھیا یہ سورج نہیں تھا, پلٹانے والا تھا. چاند نہیں تھا, ٹکڑے کرنے والا تھا. ستارے نہیں تھے, دہلیز پہ بلانے والا تھا. جملہ کہوں آسمان نہیں تھے مگر راستے جاننے والا تھا. اما تراب کا وجود نہ تھا مگر ابو تراب. بس اب آمادہ بیٹھے ہیں, میں بتاتا ہوں حجت سے پہلے کیسے ہے. یہاں سے بات شروع ہے, توجہ. حجت مخلوق سے پہلے کیسے ہے؟ شرط کیا ہے امامت کی؟ ایک عالم ہو, اور وہ چاہے کسی زمانے میں ہو. عالم ہو, بچپنا, جوانی, ضعیفی. اور دوسرا کیا, امام مخلوق سے پہلے ہوا کرتا ہے. اب دلیل سنیے کیسے, علم کی بھی اور مخلوق سے پہلے ہونے کی بھی. سنیے, ایک دن مسجد بھری ہوئی تھی, رسول بیٹھے ہوئے تھے. رسول کے پہلو میں جناب جبرائیل تشریف فرما تھے. اب جب جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد کے دروازے پر علی ابن ابی طالب آئے. اب جیسے جبرائیل نے دیکھا علی کو کہ فوراً احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک جملہ کہوں, علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے احترام میں سید الملائکہ کھڑا ہو جائے. بس توجہ سے سنتے رہیے کہ مخلوق سے پہلے کیسے ہیں علی, اور علم کی دلیل. بیٹھے ہوئے تھے کہ احترام میں کھڑے ہو گئے. اب رسول اسلام نے کہا ہے جبرائیل کیا اسی جوان کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ یہ جو جوان مسجد میں آیا ہے. کہاں اسی جوان کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. کہ جوان تو بہت سے آئے ہیں, کچھ لمبے تھے, کچھ قد سے چھوٹے تھے, ان کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اسی کے جوان کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اس جوان کے احترام میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, میرا استاد ہے. نہیں بھائی توجہ چاہیے مجھے, تھوڑا سا حوصلہ بڑھے گا. لگنا چاہیے کہ ہاں سن رہے ہیں. کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے, میرا استاد ہے. حق کے تعلیم ہے ان کے اوپر. اب جیسے جبرائیل امین نے کہا تو رسول اللہ نے فوراً کہا, چونکہ صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو فوراً کہا اے جبرائیل استاد ہے تو یہ بتاؤ پڑھایا کیا ہے؟ توجہ چاہیے مجھے. کہ استاد ہے تو یہ بتاؤ اس نے جوان نے تمہیں پڑھایا کیا ہے؟ اب چونکہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے بار بار کہا جبرائیل جلدی بتاؤ پڑھایا کیا ہے, جلدی بتاؤ تاکہ سب کو پتہ چل جائے. تو بھیا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول کو بھی اچھا لگتا ہے کہ علی کے فضائل بے پناہ پڑھے جائیں. توجہ, کہ بتاؤ کیا پڑھایا ہے؟ اب جبرائیل امین نے بتانا شروع کیا, یا رسول اللہ بتاتے ہیں کہ کیا پڑھایا ہے. کہ لما خلقتنی اللہ, اے رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا. لما خلقتنی اللہ, جبرائیل کہہ رہے ہیں جب اللہ نے مجھے خلق کیا. وسألتنی, اور مجھ سے سوال کیا, اے نوری فرشتے بتا من انتا ومن انا, اے نوری فرشتے بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. توجہ چاہیے مجھے, کہ تو کون ہے نوری فرشتے بتا اور میں کون ہوں. تو میں تو بس یہی کہہ رہا تھا انا انا و انتا انتا, تو ہے میں ہوں. سوال کرنے والا مطمئن نہیں ہو رہا تھا, وہ بار بار پوچھ رہا تھا
بتا تو کون ہے میں کون ہوں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں پریشان ہو رہا تھا، منزل امتحان میں حیران کھڑا ہوا تھا، میں پریشان تھا، پشیمان تھا، سر کو جھکا رکھا تھا، میں جواب دوں تو دوں کیا دوں؟ بس میں بار بار یہی کہہ رہا تھا، میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے۔ سوال کرنے والا مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ بار بار پوچھ رہا تھا، آمادہ بیٹھے ہو توجہ چاہیے، وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ نوری فرشتے بتاتا کیوں نہیں کہ تو کون ہے میں کون ہوں، تو کون ہے میں کون ہوں؟ بس میرے پاس یہی جواب تھا، میں ہوں تو ہے، میں ہوں تو ہے۔ ابھی میں سر کو جھکائے ہوئے یا رسول اللہ، ابھی میں سر کو جھکائے ہوئے کھڑا ہی تھا، اتنے میں یہی جوان وہاں ظاہر ہوا۔ نہیں پتہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی، مجھے توجہ چاہیے اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی اور بڑا عظیم واقعہ ہے۔ دلیل دے کے جاؤں گا مخلوق سے پہلے کیسے اور عالم کیسے ہے۔ کہ یا رسول اللہ سر کو جھکائے ہوئے ابھی میں کھڑا ہی تھا، ابھی یہی جوان وہاں ظاہر ہوا، اور جیسے یہ جوان وہاں ظاہر ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو اللہ پوچھ رہا ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا، کیا تمہارے پاس جواب نہیں ہے؟ کہ نہیں بس میں تو یہ جانتا ہوں وہ ہے میں ہوں۔ کہ تو سنو جو میں کہوں وہ کہنا۔ کہا تھا نا حق کے تعلیم ہے، یہ میرا استاد ہے۔ کہ سنو جو میں کہوں وہ کہنا۔ کہ ٹھیک ہے وہی کہوں گا۔ اب جبرائیل امین سے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا یہ گیپ ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیں باواز بلند صلوات پڑھتے ہوئے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ صلی علی محمد۔ کہ جو میں کہوں وہ کہنا، جو میں جواب دوں وہی جواب دینا۔ کہ ٹھیک ہے وہی جواب دوں گا۔ اب امام علی نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل کہو انت رب الجلیل، انت رب الجلیل و اسمک الجمیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جو ہے وہ جمیل ہے۔ اب کہا دوسرا جملہ کہو انا عبدک الذلیل و اسم جبرائیل، بتاؤ اس سے خالق سے، پالنے والے سے، پیدا کرنے والے سے تو رب جلیل، تیرا اسم جمیل، میں عبد ذلیل، میرا نام جبرائیل۔ تب مجھے کائنات بتائے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا جبرائیل کو جبرائیل کا نام پتا چلتا؟ بھائی توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں رسول کو جبرائیل نے پڑھایا تھا، رسول کو جبرائیل نے پڑھایا تھا۔ علی نے کیا کہا؟ میں تو رسول کے غلاموں کا ایک غلام ہوں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا رسول کا غلام تو جبرائیل کو پڑھائے اور جبرائیل رسول کو کیسے پڑھائے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہ اگر علی نہ ہوتے کیا جبرائیل کو قیامت تک جبرائیل کا نام پتا چلتا؟ توجہ چاہیے آپ حضرات کی۔ اب جب یہ رسول اللہ کو بتا چکے تب رسول اللہ نے ایک جملہ اور کہا کہ اچھا جبرائیل اب یہ اور بتا دو کہ تمہاری کم عمر کیا ہے؟ توجہ چاہیے مجھے۔ کب یہ اور بتا دو، جلدی جلدی بتاؤ، صحابہ سن رہے ہیں۔ کہ یہ اور بتا دو تمہاری عمر کیا ہے؟ تو یہ تو نہیں کہا 70 سال کا ہوں یا 1000 سال کا ہوں یا 90,000 سال کا ہوں۔ ایک جملہ کہا یا رسول اللہ عمر جاننا چاہتے ہو تو سنو، بڑی توجہ۔ کہ نجم یطلع علی العرش کل 70,000 مرہ، یا رسول اللہ میری عمر کا یہاں سے اندازہ لگا لینا کہ ایک ستارہ ہے کہ جو آسمان پر ہر 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے۔ دوسرا جملہ توجہ میں وہی دلیل دوں گا، موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ کہ یہ بتاؤ عمر کیا ہے؟ کہ نجم یطلع علی العرش کل 70,000 مرہ، آسمان پر عرش پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 مرتبہ 70,000 سال میں بس ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور یا رسول اللہ اس ستارے کو مجھ جبرائیل نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آہا جزاک اللہ، آپ کی خاموشی کو لاکھوں سلام، آپ کی خاموشی کو کروڑوں سلام۔ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ ایک عالم رہتے ہیں مثال کے طور پہ، میں ان کے پاس ایک کتاب لے کے جاؤں اور ایک مہینے میں اسے ختم کر دوں، پھر دوسری کتاب لے کر جاؤں، اسی طرح 50 سال تک ان سے پڑھتا رہوں، اور ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھوں، دوبارہ نہیں۔
پتہ نہیں پہنچے ہیں یا نہیں. ایک کتاب کو ایک ہی مرتبہ پڑھوں, دوبارہ نہیں. اچھا 100 سال تک پڑھتا رہوں اگر اللہ نے عمر دی, اور ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھوں دوبارہ نہیں, تو سمجھ میں آئے گی بات اس سے کہ ایک تو پڑھنے والے کا شوق زیادہ ہے اور ایک پڑھانے والے کے پاس علم کتنا ہے. ختم ہو گئی بات, جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. توجہ ہے, اگر 500 سال کی عمر عالم کو ملے اور مجھے بھی, اور میں بھی پڑھتا رہوں اور ایک کتاب ایک ہی مرتبہ پڑھوں, تو عقلیں حیران ہو جائیں گی, عالم پریشان ہو جائیں گے, مفتیوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے, مگر یہ نہیں لکھ پائیں گے اس عالم کے پاس علم کتنا ہے. تو بھائی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جو عالم 500 سال تک پڑھائے, جب اس کے علم کا اندازہ نہیں تو جو جبرائیل کو نہ جانے کب سے پڑھا. توجہ, ابھی نتیجہ نہیں ہے, نتیجہ نہیں ہے. جب دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری, اگر توجہ رہی تو نتیجے پہ آ کے کیفیت ہی الگ ہوگی. توجہ چاہیے مجھے. تو 500 سال تک پڑھائے تو مولوی حیران ہو جائے گا کہ کتنا علم ہے. وہ علی جبرائیل کو نہ جانے کب سے پڑھا رہے ہیں. توجہ ہے اب حضرات کی. اب ایک آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم نے کیا کہا کہ علی آدم سے پہلے, علی نوح سے پہلے, علی موسیٰ سے پہلے, علی انبیاء سے پہلے, تو لوگوں کے چہرے اتر گئے. تو بھائی چلو ٹھیک ہے, چہرے اتر گئے کوئی بات نہیں, مگر یہ بتاؤ, یہ تو مانو گے نا کہ جبرائیل انبیاء سے پہلے ہیں, جبرائیل آدم سے پہلے ہیں. اگر جبرائیل آدم سے پہلے نہ ہوتے تو اللہ جبرائیل سے یہ کیوں کہتا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل سے پہلے ہیں, جبرائیل پہلے ہیں انبیاء سے. تو بھائی یہ بتاؤ, استاد پہلے ہوتا ہے یا شاگرد؟ لکھ سکتا ہے کوئی جبرائیل کی عمر کتنی ہے؟ کوئی نہیں لکھ سکتا. تو جب شاگرد کا نہیں بتا سکتا کب سے ہے, تو یہ کیسے بتائے گا استاد کب سے ہے؟ اب بس نتیجہ آپ کے حوالے. یہ نتیجہ ہے, بڑی توجہ چاہیے مجھے. ایک فرد کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. کیا کہا؟ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. اب اس ستارے کو مجھ جبرائیل نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. آمادہ بیٹھے ہو تو جملہ کہہ دوں, توجہ ہونی چاہیے. کہ 70,000 مرتبہ نکلتا ہے, 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. اب رسول نے جبرائیل سے کہا, اے جبرائیل امین, اگر وہ ستارہ میں تمہیں یہی دکھا دوں. نا بھائی, نعرہ حیدری, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری. بڑی توجہ چاہیے مجھے. ایک ستارہ ہے جو 70,000 مرتبہ, حوالہ چاہیے, میں موجود ہوں, 70,000 مرتبہ نکلتا ہے. رسول اسلام نے کہا, جبرائیل اگر وہ ستارہ میں تمہیں یہی دکھا دوں تو کیا پہچان لوگے؟ جبرائیل کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ایک تو میں خود نور سے بنا ہوں, دوسرے میری آنکھیں نورانی. تو جس ستارے کو مجھ جبرائیل نے نورانی آنکھوں سے 70,000 مرتبہ دیکھا ہو تو اس کو کیسے نہیں پہچان پاؤں گا؟ وہ کیسے میں ستارہ نہیں پہچان پاؤں گا؟ اب توجہ چاہیے مجھے جملے پر. جس ستارے کو جبرائیل کی آنکھوں نے, نورانی آنکھوں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہو, اس ستارے کو میں آخر کیسے نہیں پہچانوں گا؟ یا رسول اللہ, پہچان تو لوں گا, مگر حیران اس لیے ہوں, وہ ستارہ یہاں کیسے دکھے گا؟ وہ ستارہ یہاں کیسے دکھے گا؟ وہ توجہ چاہیے. جبرائیل حیران ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, برابر میں جبرائیل تھے, صحابیوں کا مجمع تھا, اور صحابی بھی پریشان تھے جس طرح آپ پریشان ہیں, صحابی بھی پریشان تھے, جبرائیل بھی حیران تھا. وہ ستارہ جب بس ایک مرتبہ منہ دکھاتا ہو 70,000 سالوں میں, اور رسول کہہ رہے ہیں یہی دکھا دوں, یہی دکھا دوں, یہی دکھا دوں, وہ ستارہ یہاں دکھے گا کیسے؟ یا رسول اللہ, پہچان تو میں لوں گا, مگر یہ بتاؤ وہ ستارہ یہاں دکھے گا کیسے؟ اب جیسے ہی کہا وہ ستارہ یہاں دکھے گا کیسے, ایک مرتبہ رسول اسلام نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا. توجہ چاہیے, مجمع حیران, صحابی پریشان, جبرائیل بھی حیران, وہ ستارہ یہاں دکھے گا کیسے؟ رسول نے کہا, یا علی, ذرا اپنی پیشانی سے امامہ ہٹاؤ. آہا, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سلامت رہیں. یا علی,
یا علی یا علی یا علی. بزرگ علماء امامہ اپنی پیشانی پہ لگاتے تھے. آج سے 70,000 یا 70-80 ہزار پہلے علماء بھی امامہ پیشانی پہ لگاتے تھے. تو مولا کائنات کی شان یہ تھی کہ وہ امامہ پیشانی پہ لگاتے تھے. رسول نے کہا اے علی ذرا اپنی پیشانی سے امامہ ہٹاؤ, اپنی پیشانی سے امامے کو اوپر کرو. اب جیسے ہی علی نے امامہ ہٹایا, جبرائیل کھڑے ہو گئے, صحابی کھڑے ہو گئے, جبرائیل کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا حیران ہو کر, ہاں یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے, یہ تو وہی ستارہ ہے, یہ تو وہی ستارہ ہے. بھائی توجہ ہو تو جملہ کہوں یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے. اب ایک جملہ کہوں جس ستارے کو جبرائیل امین نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہو, اور جو ستارہ 70,000 سال میں بس ایک بار آتا ہو, وہی ستارہ روز علی کی پیشانی پہ آ کر علی کو سلام. جو ستارہ 70,000 سال میں بس ایک مرتبہ نکلتا ہو, وہ علی کی دہلیز پہ آ کر علی کو سلام کرتا ہے. یہی تو کمال ہے, یہی تو وجہ ہے کہ جب چاہتے ہیں ستارے کو دہلیز پہ بلا لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے عظمت عالم محمد. بس آخری بات ہے, پھر ربط مصائب ہو جاؤں گا. تو یہ کس کا کمال ہے؟ علی کا. تو پتہ چلا ایک تو علی مخلوق سے پہلے ہیں, جبرائیل امین سے پہلے, اور دوسرے یہ کہ وہ عالم ہیں. تو عالم انوار میں بھی علی امام ہیں. اب ایک اور واقعہ سنا دوں, فقط انبیاء کی نہیں, فقط ملائکہ کی نہیں, بلکہ صحابیوں کی مدد بھی علی نے آ کے کی ہے. جس طرح ملائکہ کی, جس طرح انبیاء کی, اسی طرح صحابیوں کی بھی مدد آ کے کی ہے. جناب سلمان فارسی, کل ان کی وفات بھی تھی, گزری ہے. جانتے ہیں کتنے برس کے تھے؟ 325 سال کی ان کی عمر ہے, اور اس وقت ابھی امام علی 27 سال کے ہیں. سنیے گا آنے سے پہلے کیسے امام ہیں علی. 27 سال کے ہیں علی. سنا ہوا واقعہ مگر نتیجہ الگ ہے, توجہ چاہیے. 27 سال کے علی ہیں, 325 سال کے جناب سلمان فارسی. واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک دن امام علی نے مزاح کیا جناب سلمان سے, مذاق کیا. تو چونکہ مومن کی مذاق جو ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے, مزاح المومن عبادت. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ مزاح کرے تو عبادت ہے, مگر سوچنا کبھی گھر جا کر جب مذاق کرنے والا 10ویں درجے کا ایمان ہو, اور مذاق اس سے جو کل ایمان ہو, تو اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے تو کہا تھا ایک علی کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہے. تو مذاق کیا. اب جناب سلمان فارسی نے امام علی سے کہا, اے علی تم کہاں اتنے چھوٹے اور میں کہاں تمہارے سے عمر میں اتنا بڑا کہ تم اتنے سن رسیدہ اور ضعیف انسان سے مذاق کر رہے ہو. اب جیسے ہی علی سے کہا تم کہاں اتنے چھوٹے اور میں کہاں اتنا سن رسیدہ مسن ضعیف انسان, مجھ سے مذاق کر رہے ہو, تو جناب امام علی مولائے کائنات نے کہا اچھا عمر کی بات ہے تو کیا بھول گئے وہ وقت. علی آنے سے پہلے امام ہے, اس کی دلیل کیا بھول گئے وہ وقت کا. کون سا وقت کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم عطار تھے, عطر جمع کرنے کے لیے, پھول جمع کرنے کے لیے ایک نہر کے کنارے گئے تھے. اب جب وہاں نہر کے کنارے پہنچے تھے, ایک شیر آیا تھا, وہ تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا, تم گھبرا رہے تھے. اب جیسے ہی کہا تم گھبرا رہے تھے, جناب سلمان فارسی سوچنے لگ گئے, دیکھیں یاد تو سب ہے, معلوم تو سب ہے, مگر علی کی عظمت اور علی کے کمال بتانے کے لیے ہم جیسوں کو توجہ چاہیے. کب بھول گئے وہ وقت کہ جب ایک شیر آیا تھا
اور تم نے اس سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اے پروردگار میری حفاظت کر، اے پروردگار میری حفاظت کر۔ اب تمہاری دعا فوراً قبول بھی ہو گئی تھی۔ سواری پر ایک سوار آیا تھا، سواری پر ایک سوار آیا تھا۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ مدد بس اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو۔ اما ہم کیا کریں؟ ہم تو مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر کیا کریں؟ مدد اس سے مانگتے ہیں، مدد کرنے علی آ جاتا ہے۔ بس آخری بات ہے پھر ربط مصائب۔ اللہم عاجل فرجہم۔ تو کیا ایک شعر آیا تھا، تم نے دعا مانگی تھی، دعا قبول ہو گئی تھی، سواری پر ایک سوار آیا تھا، اس نے اپنی تلوار کو نکالا تھا، تلوار کو نکالنے کے بعد شیر پہ حملہ کیا تھا، شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور پھر تم کو بچا لیا تھا۔ اب جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ کب ہوا، یہ میرے ساتھ کب ہوا؟ کہ اچھا اگر ہوا بھی ہے تو ثبوت چاہیے مجھے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تم ہی نے مجھے بچایا تھا، وہ تم ہی تھے جو شیر سے بچانے والے تم تھے، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ امام نے کہا سلمان فارسی تمہیں دلیل چاہیے، کہاں دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے کہ تم ہی نے کیسے بچایا تھا، وہ بچانے والے تم ہی تھے، مجھے ثبوت دو۔ اب امام علی کہتے ہیں سلمان فارسی ثبوت چاہیے تو ایسا کرو، میرا ہاتھ پکڑو، سنو، چونکہ تم عطار تھے، عطر بیچا کرتے تھے، تو عطر جمع کرنے کے لیے، پھول جمع کرنے کے لیے کشتی کے کنارے گئے تھے، کشتی کے کنارے جب گئے تھے اور میں نے تمہیں بچا لیا تھا، جب میں نے تمہیں بچایا تھا تو تم نے جان بچانے کی وجہ سے مجھے پھولوں کی ایک ٹوکری دی تھی، مجھے پھولوں کی ایک ٹوکری دی تھی، مجھے پھولوں کی ایک بھری ہوئی ٹوکری دی تھی، اب تم ثبوت مانگنا چاہتے ہو؟ سلمان میرا ہاتھ پکڑو۔ سلمان نے ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لائے، گھر کے اندر لانے کے بعد ایک ٹوکری پہ سے چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد کہا سلمان دیکھ یہ وہی ٹوکری ہے نا، یہ وہی ٹوکری ہے نا، یہ وہی ٹوکری ہے نا، توجہ چاہیے۔ اب جیسے سلمان نے دیکھا ہاں علی یہ تو وہی ٹوکری ہے جو میں نے دی تھی، جو میں نے دی تھی۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں سلمان کمال یہ نہیں ہے کہ یہ وہی ٹوکری ہے، کمال تو یہ ہے پھول اٹھا کے دیکھو آج بھی ان میں وہی خوشبو۔ آج بھی ان میں وہی خوشبو آ رہی ہوگی جو اس وقت آ رہی تھی جب تم نے یہ ٹوکری اور پھول مجھے دیے تھے۔ تو یہ ہیں علی جو آنے سے پہلے بھی امام ہیں، یہ ہیں اہل بیت جو جانے کے بعد بھی امام ہیں۔ اور رسول اسلام نے فرمایا ہے یا علی نصرتا کل نبی سرا، اے علی تم نے آنے سے پہلے سب نبیوں کی مدد چھپ کر کی۔ تو اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے سے پہلے علی امام، انبیاء سے پہلے علی امام۔ اور ایک جملہ اور کہوں روایتوں کو پڑھنے کے بعد، یہ جملہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے مددگار علی نہ ہو، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اوصیاء، نہ راشدین، نہ خلفاء، نہ عمراء، نہ غرباء، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے مددگار علی نہ ہو۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے عزاداروں، کلیجوں کو تھام کے سننا۔ سب کی مدد کی ہے علی نے، کائنات کے مددگار علی، سب کی مدد کرنے والے علی۔ تو جو علی کائنات کا مددگار ہو، کیا غربت آ گئی تھی اس علی کے لال پر کہ ایک دن میدان میں کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ سن لیا آپ نے جملہ۔ ذرا سوچو، اس پہلو سے سوچو کہ جو علی کائنات کی مدد کرتا ہو، کائنات کی مدد کرنے کے لیے آیا ہو، اس علی کا بیٹا ایک دن میدان میں کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کیا کوئی ہے جو میری امداد کرے۔ دیکھیے 6 مہینے کے بچے مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر غربت تھی حسین کی کہ اس آواز کو سن کر اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ اچھا، جب
مدد مانگ رہے تھے، اس کے بعد ظالم نے گلے پر کند خنجر چلایا۔ اطمینان سے 2-3 منٹ سنیے، پھر ایک منزل تک آپ کو لانا ہے، گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ جانتے ہیں روایتوں میں کیا ہے؟ خدا کی قسم روایت سنیے۔ ہر جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے، بڑا مشہور جملہ آپ نے سنا ہے کہ جب بھی جنگ ہو تو ہتھیاروں کو اور خنجروں کو سیکل کیا جاتا ہے، ان پہ دھار لگائی جاتی ہے تاکہ دوران جنگ بڑی تیزی سے چلے، قتل کرنے میں کوئی دقت نہ آئے، تلوار رکھتے ہی سر تن سے جدا ہو جائے۔ کربلا کی واحد وہ جنگ تھی کہ جس میں شمر نے خنجر پہ دھار نہیں لگائی تھی، خنجر کو کند کر کے لایا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ تڑپا تڑپا کے حسین کو قتل کیا جائے۔ سن لینا عزادارو، 2-4 منٹ مصائب ہیں۔ جب کند خنجر چل رہا تھا تو کائنات کی ہر شے رو رہی تھی، ملائکہ رو رہے تھے، چرند پرند رو رہے تھے، جنات رو رہے تھے، اور جنات مدد کرنے کے لیے آئے بھی تھے۔ سنیے گا، جب کند خنجر چل رہا تھا، تاریخ اور روایت بتاتی ہے کہ انبیاء بھی گریہ کر رہے تھے، تو ان میں سب سے پہلے نبی، یہ جملہ سن لیجیے عزاداروں، سب سے پہلے نبی جناب آدم جب شمر ملعون کند خنجر لے کر گلا کاٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے حسین کو آگے بڑھا، تو جناب آدم نے جناب نوح سے کہا، اے نوح یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ جناب آدم نے کہا، اے نوح یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اس کے بعد جناب نوح نے جناب ابراہیم سے کہا، اے شیخ الانبیاء، اے انبیاءوں میں بزرگ، اے اللہ کے خلیل، یہ دردناک منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ حسین کے گلے پر ملعون کند خنجر چلا رہا ہے، جبکہ گلا 3 دن سے سوکھا پڑا ہوا ہے۔ جناب ابراہیم نے دیگر انبیاء سے کہا، یہ منظر ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ آخر میں تاریخ نے لکھا کہ سارے انبیاء نے رسول اسلام سے کہا، اے خاتم النبیین، اے نبیوں کے نبی، اے نبیوں کے مددگار، اے نبیوں کے سلطان، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ یہ منظر ہم دیکھ سکیں، اس منظر کو آپ ہی دیکھیے۔ روایت نے لکھا کہ رسول اللہ نے کہا، اے علی یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ سن لینا عزادارو، یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ امام علی نے کہا، ہے سیدہ یہ جو منظر ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ اپنے لال کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ سکوں، بڑا دردناک منظر ہے، یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ آپ نے سنا ہے نا، جناب سیدہ مدینے سے لے کے کربلا سے ہر جگہ حسین کے ساتھ تھی، کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی ریت پر جناب سیدہ موجود تھی، مگر تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی گلے پر کند خنجر چلا تو جناب فاطمہ زہرا نے بھی اپنی آنکھوں کو جھکا لیا۔ بس سن لیا آپ نے۔ اب یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے یہاں 4-4 سال کی بچیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ جملہ سن لینا عزاداروں، قیامت کا جملہ ہے۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ جس منظر کو اللہ کے نبی نہ دیکھ پائے ہوں، اس منظر کو 4 سال کی سکینہ، اس منظر کو 4 سال کی بچی نے کیسے دیکھا ہوگا؟ جس کے سینے پہ سویا کرتی تھی، جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اپنے بابا کے گلے پر کند خنجر چلتے ہوئے، جبکہ بچی بھی 3 دن سے پیاسی تھی، 3 دن کی بھوکی تھی، بچی نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بس مجھے بتا دو۔ دیکھیں، ظلم یہ نہیں ہے کہ بچی نے منظر برداشت کیا، ظلم تو یہ ہے جیسے کند خنجر چلا اور بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو ملعون نے آنسو کا پہلا قطرہ نکلا تھا کہ تماچے مارنا شروع کر دیے۔ سنیے، ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں، خدا حسین کا واسطہ، جس طرح گریہ کرنے کا حق ہے ایسے گریہ کیجئے گا۔ جانتے ہیں جناب سکینہ کیا کہتی ہیں آپ کو گریہ کرتے ہوئے؟ کہ اماں جان یہ کون ہے جو میرے بابا کو رو رہے ہیں؟ اے اماں جان جب یہ روتے ہیں تو ان کے کوئی تماچے نہیں مارتا؟ اے اماں جان اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے باپ کو، میرے والد کو اس طرح قتل نہ کیا جاتا۔ جانتے ہیں کون ہے سکینہ؟ خود 3 دن کی پیاسی ہیں، 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، کربلا نمودار ہو گئی ہے،
आशूर का दिन गुजर गया है। तारीख ने लिखा कि आशूर के 11 मुहर्रम को सब बच्चों ने पानी पी लिया था, सबको पानी मिल गया था, मगर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का एक कौल मुझे मिला, चूँकि ये भी करबला में जनाब सैयद सज्जाद के बेटे ये भी करबला में मौजूद थे। ये कहते हैं कि करबला में सबके बच्चों ने पानी पी लिया था, मगर मैं बाकिर और मेरी फूफी सकीना शाम तक प्यासे रहे। जानते हैं क्यों? मलाओन जब पानी लाता था तो पहले लश्कर वालों को पिलाता था, बाद में घोड़ों को पिलाता था, और जब पानी बचता था तो हम दोनों के सामने आकर दिखा दिखा के जमीन पे फेंकता था। बस एक मंजिल तक लाना है, इसी तरह क्रिया करते रहिएगा। तो तारीख ने नहीं लिखा कि ये कितने प्यासे रहे। तो जब काफिला चलने लगा, अब जनाब सकीना अलग ऊँट पे सवार किया था, जनाब सकीना को तफसील नहीं बयान करनी है। आखिर में जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब के पास बिठाया। ये काफिला शाम के बाज़ार में पहुंचा। आप जानते हैं बाज़ार की कैफियत क्या थी? तमाशाइयों का मजमा था, नामहरम देखने वाले थे, रसूल की बेटियां थी बाज़ार में। अब जनाब सकीना ने शाम के बाज़ार में, चूँकि सब बच्चों ने पानी पिया है मगर बच्ची ने अभी तक पानी नहीं पिया, एक जुमला जनाब ज़ैनब से कहा आहिस्ता से, ए फूफी अम्मा बड़ी प्यास लगी है। जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? ए बेटी सकीना खामोश हो जाओ, ये बाज़ार है, यहाँ पत्थर मारने वाले हैं, यहाँ ताज़ियाने मारने वाले हैं, यहाँ तमाचे लगाने वाले हैं, मगर कोई पानी देने वाला नहीं है। अब सुनिए इस जुमले को जनाब ज़ैनब के एक मोमिना ने सुन लिया। अब एक मोमिना ने जब जुमले को सुना तो फ़ौरन घर में गई। घर में जाने के बाद प्याला भरा पानी का और पानी लेकर जनाब ज़ैनब के पास आई। आने के बाद कहा, ए कैदी बीबी, तेरी बच्ची प्यासी नहीं रहेगी, इस बच्ची को पानी पिला देना। अब जैसे सकीना ने पानी का प्याला अपने होंठों से लगाया तो उस मोमिना ने कहा, ए बीबी, पानी पीने के बाद मैं चाहती हूँ मेरे लिए दुआ कर देना। मैं आखिरी जुमला है, मेरे लिए दुआ कर देना। जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना हम सैयदज़ादे हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते, हम पहले दुआ करेंगे बाद में पानी पी लेना। अब जैसे ही कहा हम पहले दुआ करेंगे बाद में पानी पिएंगे, तो तारीख ने लिखा अब तक सकीना का सर नीचे था, अब तक झुकाए हुए थी। अब जैसे दुआ करने के लिए सकीना ने, उस मोमिना ने अब तक बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, अब जैसे सर को बुलंद सकीना ने दुआ करने के लिए कहा, एक जुमला कहा, है मोमिना बता तेरी दुआ क्या है? तारीख ने लिखा वो अपनी सारी दुआएं भूल गई और एक जुमला कहा, बस इतनी दुआ कर दे कि कोई बच्ची तेरी तरह दे। किसी बच्ची के चेहरे पर ऐसे तमाचे ना लगे जैसे तेरे लगे हैं। अब बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों को बुलंद किया, आवाज़ बुलंद का, परवरदिगार इस बच्ची की यतीमी का वास्ता है, जैसे मैं यतीम हुई हूँ ना ऐसे किसी को यतीम न करना, दुआ कर दी। जनाब ज़ैनब ने कहा, मोमिना बता अब तेरी दूसरी दुआ क्या है? जानते हैं ये दुआ कौन सी थी? ये दुआ को सुनने के बाद पूरा काफिला रोने लग गया, सारी बीबियां गिरिया करने लगी। आखिर कौन सी दुआ थी कि सैयद सज्जाद रोने लगे, जनाब रबाब रोने लगी, जनाब उम्मे फरवा रोने लगी। तारीख ने लिखा कि ऐसे माहौल में उस बीबी ने कहा, मोमिना ने कहा, ए बच्ची मेरे लिए ये दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे मदीने भेज दे। बस अज़ादारों शुक्रिया, तवज्जो, तसव्वुर, एहसास करना आखिरी जुमला है। बच्ची ने कहा, मोमिना कहती है, बच्ची बस इतनी दुआ कर दे कि मैं किसी तरह मदीने चले जाऊं। अब जैसे ही जनाब ज़ैनब ने इस आलम गुर्बत में नामहरमों के सामने और शाम के बाज़ार में ये सुना, मदीने का नाम, अपने वतन का नाम सुना, तो फ़ौरन कहा, मोमिना तू मदीने जाके क्या करेगी? मदीने में तेरा कौन रहता है? एक मर्तबा मोमिना कहती है, ए कैदी बीबी, मदीने में मेरा हुसैन रहता है, मदीने में मेरे हुसैन का भाई अब्बास रहता है, मदीने में मेरे हुसैन का बेटा अकबर रहता है, मदीने में मेरी आकाज़ादी रहती है। बहुत दिन हो गए हैं उनकी ज़ियारत नहीं की, चाहती हूँ ज़ियारत करके आ जाऊँ, दुआ कर दे मैं मदीने चली जाऊँ। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बीबी
یہ بتا اگر تیری دعا قبول ہو گئی اور تو نے توجہ سے سننا جملہ آخری جملہ ہے مومنہ کہتی ہے میں حسین کی زیارت کروں گی میں اکبر کی زیارت کروں گی میں آقا زادی کی زیارت کروں گی جناب زینب نے کہا اے مومنہ تو نے سب کا نام لے لیا تو نے حسین کا نام بھی لیا عباس کا نام بھی لیا اکبر کا نام بھی لیا تو نے اپنی آقا زادی کا نام کیوں نہیں لیا ایک مرتبہ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرنا میں مجبور ہوں نامحرموں کے سامنے اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بی بی اگر تیری دعا قبول ہو گئی اور تیری شہزادی تجھے اسی بازار میں نظر آ جائے تو کیا کرے گی ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے اے قیدی مومنہ تو جانتی ہے میری شہزادی کون ہے علی کی بیٹی ہے میری شہزادی فاطمہ کی لاڈلی ہے میری شہزادی عباس کی بہن ہے وہ تیری طرح نہیں ہے ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا اپنے چہرے سے بالوں کا ہٹایا اور ایک جملہ کہا اے مومنہ دیکھ میں ہی تو زینب اب وہ دن چلے گا حسین قتل ہو گئے عباس شہید ہو گئے اکبر شہید ہو گئے